کام آئے گا. یہ حسین اعظم کی محبت ہے. الا المودۃ فی القربى. حسین سے محبت کرو, حسین سے محبت کرو, آپ کی آل سے محبت کرو. میرے آقا فرماتے الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اللہ اکبر, قربان جاؤ مسلمانوں. میرے آقا کیا فرماتے, حسین مجھ سے ہے. ایک بات بتاؤ, جس وقت میدان کربلا میں میرے آقا سیدنا امام علی مقام جام شہادت پی رہے ہوں گے, اس وقت کا منظر کیسا رہا ہوگا. میرے آقا جب آپ اپنے لبوں سے حضرت امام علی مقام کا بوسہ لیتے تھے اور سونگتے تھے, اس وقت آپ کے جگر پہ کیسے بیتی ہوگی. اس وقت یزیدیوں نے حسین پر خنجر چلایا ہوگا. اللہ اکبر, قربان جاؤ. آج ہندوستان کا مسلمان کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو تمام کے تمام لوگ رو پاتے ہیں. یہ بہت خطرناک موت ہوئی ہے, اس کی بہت خطرناک موت ہو گئی ہے. ایکسیڈنٹل کیس کو آپ بتاتے ہیں, یہ بڑی خطرناک موت ہوئی ہے. اللہ اکبر, قربان جاؤ. لیکن میرے آقا سیدنا امام علی مقام شہادت بھی اپنا سر دے رہے ہیں, نانا کے دین کی تحفظ کے لیے اپنا سر دے رہے ہیں, اپنے سر کو قربان کر رہے ہیں. وہ حسین اعظم ہے جو جنوانے جنت کا سردار ہو, جنت جن کی ملکیت ہو, وہ حسین کا نام تمہارے سامنے لیا جا رہا ہے. غور کرو مسلمانوں. اس کے بعد دیگرے میدان کربلا میں شہادتیں ہو رہی ہیں. میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, اس لیے کہ وقت اتنا مجھے گنجائش نہیں کر رہا ہے, وقت اجازت نہیں دے رہا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا سیدنا امام علی مقام علیہ السلام میدان کارزار ہے, وہ کربلا کی وادی ہے, نینوا کا میدان ہے. میرے آقا سیدنا امام علی مقام ہے. نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں. آج مصیبت زدہ نماز چھوڑتا ہے, آج مصیبت زدہ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن مصیبت کے عالم میں اس وقت جب پانی بند ہو چکا تھا, رب حسین کے خیمے میں تلاوت قرآن ہو رہا تھا. اس وقت جب یزیدی ستا رہے تھے, اس وقت بھی حسین قرآن پڑھ رہے تھے, خاندان قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن کی عظمت کو سمجھو میرے دوستو, عزیزو, نوجوان ساتھیوں. تقریر سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کان سے سن کر کے نکال دیا. آپ محنت و مشقت سے پروگرام رکھتے ہیں, اس کی اہمیت کو سمجھو. آج ذکر حسین میں جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں, آپ یہ جان لیں کہ آپ بڑے فخر والے ہیں, بڑے نصیبہ والے ہیں جو امام کے ذکر میں شامل ہوتے ہیں, مجلس حسین میں آتے ہیں. وہ اپنے نصیبہ پر فخر کرے, کیونکہ یہ مجلس کل میدان قیامت میں گواہی دے گی ان لوگوں کی جو امام علی مقام کے ذکر میں شامل ہے, ان کے ذکر میں آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. امام کا نام سن کر کے اپنے دلوں میں یہ احساس وفا پیدا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش اگر ہم اس وقت ہوتے تو امام کا بازو بن جاتے, کاش ہم اس وقت ہوتے امام کا ہاتھ بن جاتے, کاش اس وقت ہم ہوتے امام کے سامنے اپنا کلیجہ رکھ دیتے اور کہتے یزیدیوں, اس کلیجے میں جتنا دم ہے تیر اور تلوار چلا لو, اس کے بعد حسین پہ بعد میں وار ہوگا. پہلا وار ہم سنی مسلمان سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. برادران اہل سنت, اس وقت کا منظر جب نگاہوں کے سامنے آتا ہے, آنکھیں اپنے آپ اشکبار ہو جاتی ہے, آنکھیں کہہ اٹھتی ہے کہ حسین کے چاہنے والوں, اپنے حسین پر غم مت کرو. تمہارا حسین وہ جاویدانی ہے, تمہارا حسین جوانان جنت کا سردار ہے. میرے آقا جب کبھی نماز کی حالت میں تھے, بچپنے کے عالم میں بچپنا بڑا عجیب ہوتا ہے قاری صاحب, بچپنا بڑا عجیب ہوتا ہے. بچپنے کے عالم میں پشتے مبارک پر امام علی مقام تشریف لاتے ہیں. میرے آقا سجدے کو لمبا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر, قربان جاؤ. میرے آقا جب سجدے کو لمبا فرماتے ہیں, گویا کہ حسین یہ کہہ رہے تھے, اے نانا وہ تو بچپنا تھا, لیکن جو پاٹ آپ نے ہمیں پڑھایا ہے, جو آپ نے تربیت ہمیں دیا ہے, وہ تربیت کو لے کے میدان کربلا میں ہم جا رہے ہیں. اے میرے نانا, آپ جان لو کہ آپ کی شریعت کی تحفظ کے لیے حسین اپنی گردن کو کٹا سکتا ہے, لیکن کیریکٹر کی گردن اس لیے نہیں کٹنے دے گا, کیونکہ اگر کیریکٹر کی گردن کٹ گئی تو تحفظ اسلام کٹ جائے گا, تحفظ اسلام کا ہوتے کر دیا جائے گا. اللہ اکبر, قربان جاؤ مسلمانوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں, غور کرو اور سوچو. میرے آقا میدان میں ہے, ایک کے بعد دیگرے نمبر سے شہادت جامع شہادت پی رہے ہیں. اللہ نے حال رسول اللہ, حال پیغمبر جامع شہادت پی رہے ہیں. اس وقت کا یہ منظر تھا کہ کبھی حضرت زینب سامنے آ کر کے اپنے بھائی امام علی مقام سے دعا کر رہی ہے, کبھی میرے
آقا سیدنا امام علی مقام حضرت معصوم علی اصغر کو گود میں لے کر کے جام شہادت پلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کس نظام سے کس جنگ سے کربلا کی جنگ ہوئی ہے؟ ایک بات آپ کو اور بتا دے رہا ہوں، تمام دنیا کے اندر جو جنگیں ہوئی ہے ان سب جنگوں کی آبرو کو کربلا کی جنگ نے بچایا ہے۔ حنین کی اگر جنگ ہوئی ہے تو اس کی جنگ کی آبرو کو کربلا نے بچایا ہے۔ تبوک کی جنگ کی آبرو کو کربلا نے بچایا ہے، اور جنگ خیبر کی آبرو کو کربلا کی جنگ نے بچایا ہے، جنگ احد کی آبرو کو کربلا کی جنگ نے بچایا ہے۔ ہندوستان میں نہ جنگ تو نہ ہوئی، لیکن پورے دنیا میں اسلامی جنگ جتنی ہوئی ہے ان سب جنگوں کی آبرو کربلا کی جنگ نے بچایا ہے۔ وہاں سیدہ فاطمہ کا نور نظر، وہاں علی مرتضیٰ کا لفظ ذکر، وہاں سیدنا امام علی مقام، آپ نے تو وہ کر کے دکھا دیا ہے جو پورے دنیا عالم انسانیت کو نہ ملا۔ آپ نے وہ کر کے دکھایا ہے جو اچھوں کی چھکے چھڑا دیا ہے، آپ نے وہ کر کے دکھایا جو کبھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ وہاں حسین کبھی گود میں لے کر کے علی اصغر کو جب سامنے آتے میدان میں، شہر بانو کہتی کہ اس بچے کو ذرا ایک مرتبہ دیکھ لو حسین، تم جانتے ہو کہ تمہارا لال ہے یہ حسین، اس کا گلابی چہرہ مرجھا چکا ہے۔ اے سننے والوں مسلمانوں ذرا غور کرو، ایک 6 ماہ کا بچہ، اس کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، کتنی وسعت رکھتا ہے وہ بچہ۔ 6 ماہ کا بچہ ہے، وہ کربلا کے میدان میں جا رہا ہے۔ میرے آقا سیدنا امام علی مقام سے شہر بانوں نے عرض کیا کہ آپ ایک مرتبہ اپنے بچے کو دیکھ لو، نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لو۔ میرے آقا امام کو پہلے سے پتا تھا کہ اگر اسے میدان میں لے جایا جائے گا تو دشمنوں کے حوالے ہونا پڑے گا، کیونکہ دشمن ظالم اور جبر کے اور دولت کی حوث میں یہ پہنچنے والے کتے مانیں گے نہیں۔ لیکن میرے آقا سیدنا امام علی مقام نے جب اپنے بچے کی طرف دیکھا تو اشک بار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شہربان حضرت زینب عرض کرتی ہے، اے میرے بھیا چلے جاؤ، یہ معصوم بچہ ہے، ارے جنگ تو حسین سے ہے، علی اصغر سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ علی اصغر معصوم اللہ تلوار اٹھانا جانتا ہے، نہ تیر چلانا جانتا ہے، لیکن میرے آقا سیدنا امام علی مقام فرماتے مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ لوگ پانی دیں گے۔ میرے آقا سیدنا امام علی مقام سے خاندان رسول اللہ کی احیاء محترموں نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ کوشش تو کرو، میں ہم کو علی اصغر کا چہرہ دیکھ نہیں جاتا ہے۔ میرے آقا سیدنا امام علی مقام اپنے جب گود میں لیتے ہیں علی اصغر کو، گود میں لینے کے بعد علی اصغر مسکرا پڑتے ہیں، علی اصغر مسکرا پڑتے ہیں، مسکرانے کے بعد گویا اپنے والد محترم سے عرض کرتے ہیں، اے میرے بابا اب تو مجھے جام شہادت پینے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اب مجھے جام شہادت پینے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ علی اصغر مسکراتے ہیں۔ میرے آقا سیدنا امام علی مقام نے پوچھا، اے میرے لگتے جگر، اس نانوا کے میدان میں تپتی ہوئی دھوپ میں، اس ریت میں، اس گرم ہوا میں میرے بچے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تیرا ہونٹ مسکرانے کے قابل نہیں ہے، لیکن میرے لال تو کیوں مسکراتا ہے؟ گویا علی اصغر عرض کر رہے ہیں، بابا تمہیں پتا نہیں ہے، میں نے ابھی دیکھا ہے کہ لالا جان میرے لیے جام کوثر کا پیالہ لے کر کے کھڑے کہتے ہیں، علی اصغر آجا میرے پاس، علی اصغر اللہ اکبر قربان جاؤ۔ جب میدان میں میرے آقا اترتے ہیں، علی اصغر کو لے کر کے کہتے ہیں، علی اصغر کو لے کے فرماتے ہیں، اے یزیدیوں مجھ سے تمہاری لڑائی ہے لڑو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم نہ لڑو، تمہیں جو چاہیے وہ کر لو، لیکن میرا بچہ تو تلوار نہیں چلا سکتا ہے، میرا بچہ تو تیر نہیں چلا سکتا ہے، کم سے کم اس پر رحم کھا جاؤ یزیدیوں، اس پر رحم کھا جاؤ۔ علی اصغر کو پانی دینے والا کل میدان قیامت میں سفارش کے قابل بن جائے گا، لیکن میرے آقا سیدنا امام علی مقام جب آپ فرما رہے تھے، یزیدی دیکھ رہے تھے، کہا دیکھو کتنا بے بس ہو گیا ہے حسین۔ نہیں دوستو، حسین بے بس نہیں ہوا ہے، پورے دنیا کو پانی پلانے والا حسین ہے، پورے دنیا کو سیراب کرنے والا حسین ہے۔ ارے حسین اعظم کی عظمت کو سمجھنے والے مسلمان، اگر تم نے حسین اعظم کے بارے میں سراسر آپ نے اپنے ذہن میں خیال پیدا کیا کہ حسین بے بس ہے، تو آپ کافر ہو جائیں گے، آپ دین سے پھر جائیں گے، شریعت سے باہر ہو جائیں گے۔ میرے آقا یہ الفاظ یزیدیوں کے تھے، یزیدی گویا کہہ رہے تھے کہ دیکھو حسین بے بس ہو گیا ہے، بچے کو لایا ہے، اب یہی اچھا موقع ہے حسین سے یزید کی بیعت لے لیا جائے، یہ اچھا موقع ہے کیونکہ حسین کمزور ہو چکا ہے، حسین بے بس ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر قربان جاؤ۔ پھر اس کے بعد یزیدیوں کا سوال اٹھتا ہے، یزیدی کہتے ہیں، اے حسین اگر تمہیں پانی چاہیے تو یزید کے ہاتھ میں بیعت قبول کر لے، اگر تجھے پانی چاہیے حسین، اللہ اکبر قربان جاؤ۔ امام علی مقام نے کہا، میں نے کہا تھا نا، علم غیثی غیثنا، جو قرآن کی عظمت کے لیے آگے بڑھے گا، جو قرآن اور تحفظ اسلام کے لیے آگے بڑھے گا، کل میدان قیامت کو سرخروئی حاصل کرے گا، لیکن تم نہیں سمجھو گے میری بات کو۔ نانا کا دین، نانا کے دین کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں، سیاست بازی اور سیاست جنگ کی تیاری کرنے
करने वाले लोगों, ए यजीद इब्ने ज़ियाद, ए फला बिन फला नाम ले लेकर के मेरे आका सैयदना इमाम अली मकाम जब आवाज देने लगे, सबके चेहरे नीचे हो जाते हैं। उसके बाद हुरमिला बिन काहिल ने दिमाग लगाया, उस पे अपना जोर डाला कि ये बार बार तकरीरें करते रहेंगे, इस बच्चे की प्यास को बुझा ही देते हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। हुसैन से कहा हुरमिला बिन काहिल ने, पानी चाहिए था ना, पानी चाहिए था, पानी मिल जाएगा, परेशान ना होइए। जहर से बुझी तीर, वो तीर चलाई गई जो उस वक्त घोड़े के ऊपर चलाई जाती थी, उस वक्त घोड़े के ऊपर चलाई जाती है। घोड़े को गिराने के लिए जो तीरें इस्तेमाल होती थी वो तीरें चलाई जा रही हैं। अली असगर के मासूम गले को छेदा जा रहा है। अल्लाह अकबर, उसने कमान कसा और तीर को रवाना कर दिया। वो तीर आती है हुल्कुम नाज़नी अली इमाम अली असगर के हुल्कुम से पेवस्त हुई इमाम के बाजू में पेवस्त हो जाती है। अल्लाह अकबर, जरा सा सिसकी लिया नन्हा सा लाल और दम तोड़ देता। मेरे आका इमाम ने फरमाया, ए मौला, ये मेरा अली असगर है जो मेरे बाहों में दम तोड़ रहा है। ए मुसलमानों, गौर करो और सोचो। ए अजीजों, नौजवान साथियों, मेरे आका क्या फरमाते, ए मेरे मौला, अरे तेरा 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 अली असगर तो कुर्बान हो गया है, लेकिन मौला कुर्बानी अजब रही है, लेकिन कबूल करना बड़ा अजब है। ए मेरे मौला, मेरे अली असगर की कुर्बानी को कबूल फरमा ले। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सैयदना इमाम अली मकाम बारे यज़दी में अर्ज कर रहे हैं, ए मेरे मौला, तुम शहीद होना और है लेकिन कबूल होना और है। ए मेरे मौला, ये तो बता, तुम मेरे अली असगर से राजी हो गया कि नहीं राजी हुआ? मेरे अली असगर को कबूल किया कि नहीं? ए मेरे मौला के नवाजो, ए नबी कौनैन के चाहने वालों, गौर करो और सोचो। आप जान भी अता कर रहे हैं, राह खुदा में अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी रब से अर्ज कर रहे हैं, ए मेरे मौला, हमारी कुर्बानी कबूल हुई कि नहीं हुई? ए मौला, मैं तेरे राज पे राजी हो गया। ए मौला, तू भी अली असगर पे राजी हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। मेरे आका इमाम अली मकाम अली असगर के लाश मुबारक को लेकर के खेमे की तरफ जब रवाना होते हैं, रवाना होने के बाद खानदान रसूलुल्लाह के वो तमाम पर्दानशीन खवातीन ने देखा कि अली असगर की रोने की आवाज नहीं आती है। शायद अली असगर को पानी दे दिया है यजीदियों ने। उसके बाद हजरत ज़ैनब सामने आती है और अर्ज करती है, भैया हमने कहा था ना कि बच्चे पर तरस खा जाएंगे। देखो अली असगर खामोश हो गए, पानी शायद मिल चुका है, हम पहले ही कह रहे थे ना। इमाम ने कहा, है ज़ैनब, तुम्हें पता नहीं है, ये सामने अली असगर है, अब अली असगर कभी न बोलेगा, अली असगर की आवाज बंद हो चुकी है, अब अली असगर कभी पानी न मांगेगा। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। जिस वक्त इमाम ने अहले खानदान नबूवत के तमाम मुसहरिया मुहतरमा की बारगाह में उस बच्चे को पेश किया था, बाप खेमे के अंदर आवाज और कोहराम बच जाता है। सब लोग यही कहते हैं, ए लोगों, तुम्हें तरस ना आया? ए यजीदियों, चंद छोटे बच्चे पर भी तरस ना खाए। बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात मेरे आका किस अंदाज में कुर्बानी पेश कर रहे हैं। सोचो मुसलमानों, अपने जहन को लगाओ कि वो आका सैयदना इमाम अली मकाम है, ये अपने बच्चों की कुर्बानी किसने वाले हाने अंदाज में पेश कर रहा है। काहे के लिए? कुरान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, परचम इस्लाम के लिए, इस्लाम की हो बका के लिए, नाना की शरीयत के लिए, शरीयत के कैरेक्टर के लिए मेरे आका सैयदना इमाम अली मकाम ने वो कुर्बानी पेश किया है। ये पूरे दुनिया में ऐसी कुर्बानियां आपको नहीं मिलेगी। वो कुर्बानी की समनकल है जो कुर्बानी करबला के मैदान में हुई है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। थोड़ा वक्त गुजरना था कि हजरत ज़ैनब तशरीफ लाती है। आने के बाद अर्ज करती है, भैया आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, लेकिन आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कुर्बान जाओ मुसलमानों। सैयदा ज़ैनब अर्ज करती है, ए मेरे भाई, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे भाई आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। सैयदा ज़ैनब से मेरे आका फरमाते हैं इमाम अली मकाम, अरे ज़ैनब, उस वक्त तुम मांग रही हो ना, इस वक्त मेरे पास साजो सामान है ना, तमाम अशिया कुछ भी नहीं है। ज़ैनब क्या मांगना चाहती हो? ज़ैनब ने कहा, मुझे अशिया की तलब नहीं है, तमाम जाहो हशमत की तलब नहीं है। ए मेरे भाई, सिर्फ आप इतना बता दो कि मेरी बात आप मान जाएंगे। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम अर्ज फरमा कर कहते हैं, मेरे फरमाते हैं, कहते हैं कि ए ज़ैनब, पहले बता तो दे क्या मांगना चाहती है, एक मर्तबा पहले सवाल तो रख। हजरत ज़ैनब कहती है, नहीं 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 मेरे भाई, अगर मैं सवाल रखी हूँ कहीं ऐसा ना हो मेरा सवाल वापस हो जाए, इसलिए पहले आप ये फरमाइए कि आप मेरे सवाल को कबूल फरमाएंगे, मेरे सवाल को पूरा करेंगे। मेरे आका सैयदना इमाम अली मकाम फरमाते हैं, ज़ैनब, मैं तेरे सवाल को, मैं सवाली के सवाल को जरूर पूरा करता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है ज़ैनब, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ मेरी ज़ैनब, बता तो सही। ज़ैनब ने कहा, मैं वो चीज मांगने वाली हूँ
جو آپ کو کبھی خیال میں نہ آیا ہوگا. زینب نے عرض کیا بھائی کی بارگاہ میں, اے میرے بھائی جو مانگنا چاہتی ہو اس کو کبھی نہ کہنا, اس لیے کہ آپ محمد کے نواسے ہیں, نبی کی آل ہیں, آپ فاطمہ زہرا کا خون ہے, علی مرتضیٰ کا جگر ہے, ذکر پارے ہے. آپ کے سامنے کبھی بھی کوئی سوالی آتا تھا, آپ نے کبھی اسے خالی جانے نہیں دیا. اس لیے مجھے پتا ہے کہ میرا بھائی آج مجھے خالی نہیں واپس لوٹائے گا, میرا بھائی مجھے خالی واپس نہیں لوٹائے گا. زینب عرض کرتی ہے, میرے آقا سیدنا امام علی مقام فرماتے زینب اب بول دے کیا چاہیے تجھے. حضرت زینب فرماتی اے اولو محمد آؤ اپنے ماموں کی باہوں میں مچل جاؤ, اللہ اکبر قربان جاؤ. حضرت زینب نے پہلے سے اپنے بچوں کو تیار رکھا تھا, سر پر چھوٹے چھوٹے امامے پہلے سے ہی باندھ دیے تھے, چھوٹی چھوٹی تلواریں پہلے سے ہی ہاتھ میں تھما دیا تھا, اور پٹا باندھ کر کے سجا دیا تھا, شہادت کا دولہا بنا کر کے پہلے سے تیاری رکھا تھا. حضرت زینب جس وقت آواز دیتی ہے اولو محمد آؤ اپنے ماموں کی بارگاہ میں مچل جاؤ, جس وقت اولو محمد کو دیکھا میرے آقا سیدنا امام علی مقام نے, میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ارے زینب میں کہ تو یہ مانگنے والی تھی مجھے پتا نہیں تھا. ارے زینب اس کو رد و بدل کر کے کوئی دوسری چیز مانگ لے, کوئی اور چیز مانگ لے. زینب اے زینب تو چاہے تو میری جان مانگ لے, اے زینب تو چاہے علی اکبر کو مانگ لے, اے زینب تو چاہے قاسم بن حسن کو مانگ لے, لیکن اپنے بچوں کو چھوڑ دے. زینب نے آپ عرض کیا اے میرے بھائی کل میدان قیامت ہوگا, قیامت کا میدان ہوگا, نانا جان سامنے ہوگے, سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سامنے ہوگی, بابا علی سامنے ہوگے. اس وقت کا یہ عالم ہوگا کہ جب بابا علی مجھ سے سوال کرے کہ زینب یہ تیرا بھائی تھا, یہ تیرا سگا بھائی تھا جو میدان میں اکیلا لڑتا رہا. ارے زینب تو نے بڑے غیور نظر سے دیکھا تھا. اے زینب تیرے پاس تو ایک نہیں دو لال تھے, تو نے انہیں نہ جانے دیا اور میرے بیٹے حسین کو اکیلے میدان میں چھوڑ دیا. اللہ اکبر قربان جاؤ. زینب کا سوال تھا, اور زینب کا سوال کو سیدنا امام علی مقام کس انداز میں جواب دیتے ہیں. ارے زینب کل میدان قیامت میں نانا جان کا سوال مجھ پہ بھی اٹھ سکتا ہے. نانا جان اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ اے بتا حسین, ارے تیری لڑائی تھی, یزید تیرے خون کا پیاسا تھا لیکن زینب کے بچوں کے خون کا پیاسا نہیں تھا, تو میں کیا جواب دوں گا. اللہ اکبر قربان جائیے. آقا سیدنا امام علی مقام ادھر فرما رہے ہیں, زینب اپنی گزارش کر رہی ہے. بالآخر جب حجت تمام ہوئی میرے آقا نے فرمایا زینب چاہ میں تیرے بچوں کو اجازت دیتا ہوں. اے زینب لیکن کل میدان قیامت میں یہ تیرے پھول جب مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا کہوں گا. ذرا بچوں کے سوال پہ جواب پہ قربان جائیے. وہ زینب کے بچوں نے کہا ماموں ہم تو اسی دن کے لیے پالے گئے ہیں. اللہ اکبر قربان جاؤ. وہ بچے کہتے ہیں اے ماموں ہم تو فخر والے ہیں, نصیب والے ہیں کہ اپنے ماموں کے دامن میں قربان ہو جائے, قرآن اور تحفظ اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دے. وہ ہرے سیدہ فاطمہ کا نور نظر, وہ ہرے امام علی مقام, آپ نے ایسا سیکھا اسلام کو, ایسا سیکھا اسلام کو, جب کبھی کوئی اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں تو اس دل میں درد اٹھ جاتا ہے. میرے آقا سیدنا امام علی مقام نے اسلام کو سیکھا ہے. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے امت کو بنایا تھا, اسی امت کو بچانے کے لیے محمد حال میں پہنچا تھا, اسی امت کے آبیاری کو بچانے کے لیے. اے دوستو غور کرو اور سوچو. میرا آقا سیدنا امام علی مقام فرماتے ہیں اے زینب تم نے بڑی قیمتی چیز مانگ لیا ہے. اے زینب اب میں کیا کروں, زینب میں تجھ سے کیسے کہوں, میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا. اگر علی اصغر میدان میں شہید ہو گئے میرا بیٹا تھا. میری زینب نے فرمایا عرض کیا اے میرے بھیا یہ بھی تمہارا خون ہے, یہ بھی تمہارے جگر ہے, یہ کوئی دوسرا نہیں, تمہارے بہن کے بیٹے ہیں, تمہارے بھاجے ہیں. بچوں کی دیکھیے, بچوں کا حوصلہ دیکھیے, بچوں کا حوصلہ کیا ہے. بچے کہیں ماموں جان آپ جانتے نہیں ہیں یزیدی ہم سے نہیں لڑ پائیں گے, یزیدی کمزور پڑ جائیں گے, اس لیے کہ ہم کیریکٹر کی گردن کو بچانے جا رہے ہیں. اللہ اکبر قربان جاؤ. کیا کہا بچوں نے فرمایا عرض کیا اے ماموں ہم کیریکٹر کی گردن کو بچانے جا رہے ہیں, اس لیے یزیدی ہم سے نہیں جیت سکتے ہیں, یزیدی ہم سے ہاریں گے اور محمد جیتیں گے اور ان کی جیت. اللہ اکبر یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ.
اہل سنت والجماعت کے لوگوں غور کرو اور سوچو، بچوں کا یہ حوصلہ دیکھ کر کے کون نہ نعرہ لگا دے گا، کون نہ آواز بلند کر دے گا؟ بچوں کا حوصلہ یہ ہے کہ اپنے ماموں سے عرض کر رہے ہیں، ماموں ہم کیریکٹر کی گردن کو بچانے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ماموں کا کیریکٹر وہ محمد رسول اللہ کا کیریکٹر ہے، وہی قرآن کا کیریکٹر ہے، وہی پرچم اسلام کا کیریکٹر ہے، وہی عظمت رسول کا کیریکٹر ہے۔ اور محمد اپنی جان کو دے سکتا ہے، اپنی گردن کٹا سکتا ہے، لیکن کیریکٹر کی گردن نہیں کٹنے دے گا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ بچے میدان میں اترتے، مختصر سے مجھے آگے بڑھنا ہے، بچے میدان میں اتر جاتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں جاتے ہیں، وہی نعرہ لگایا جو نعرہ ہر ایک شخص لگاتا چلا گیا، وہی شہید اعظم نے لگایا تھا نعرہ، وہی حرملہ بن وہی حضرت حر نے لگایا تھا نعرہ، وہی قاسم بن حسن نے لگایا تھا نعرہ، وہی علی اکبر نے نعرہ لگایا تھا، وہی نعرہ معصوم علی اصغر نے لگایا تھا، اور محمد نے بھی وہی نعرہ لگایا، آواز دیا حل من مغیث یغیثنا، ہے تم میں سے جو قرآن کی عظمت کی مدد کے لیے آگے آ جائے، ہے تم میں سے جو قرآن اور تحفظ اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، آ جاؤ۔ اگر اپنے کیریکٹر کو بچانا ہے تو اسلام کی طرف کھینچے چلے آؤ، لالا کی شریعت پر نظر ڈال لو۔ اگر تمہیں اپنے کیریکٹر کو بچانا ہے، نہیں جان لو یزیدیو، تمہارا کیریکٹر تو مر ہی جائے گا، تمہارا جسم بھی مر جائے گا، تمہاری گردن بھی چلی جائے گی، تمہاری ناک بھی چلی جائے گی، تمہارا کیریکٹر بھی مر جائے گا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ بچوں کے بڑے بڑے والہانہ انداز کے سوال تھے جو میدان کربلا میں ابھر رہے تھے، اٹھ رہے تھے، بچوں کے چہرے پر شکم نہیں تھا۔ آج اگر میدان جنگ کا اعلان ہو جائے نا تو مائیں اور بھائی بہنیں اور باپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے گھر کے اندر کر لیں گے اور کہیں گے کہ بچوں کو باہر نہ جانے دے گا، اس لیے کہ پرفتن ماحول ہے، ماحول اچھا نہیں ہے۔ آج بھی تو ماحول اچھا نہیں ہے۔ آج کتنا اچھا ماحول ہے جس ماحول میں آپ جی رہے ہیں، جس ماحول میں پناہ لیے ہوئے ہیں، آپ بتاؤ اچھا نہیں ہے؟ ایک مولوی اگر بس کا سفر کر رہا ہے تو اسے انگلی کیا جا رہا ہے، اگر ٹرین پہ چل رہا ہے تو اسے انگلی کیا جا رہا ہے، اگر وہ زیادہ بولتا ہے تو اسے ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، وہ زیادہ کہتا ہے تو اسے آتنکوادی کہہ کر کے اس کو جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پامال کیا جا رہا ہے۔ دور نہ جاؤ۔